السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 29ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین قرآن نے 29ویں پارے کو بھی 11 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ اس میں 11 سورہ مکمل بیان کی گئی ہیں۔ پہلا سورہ ہے سورہ ملک، جس میں توحید کا بیان آیا ہے۔ جہنم میں داخل ہوتے وقت، یعنی کہ جو جہنم میں داخل ہو رہے ہیں ان کا، اور جو جہنم کے دروازے پر جو داروغہ ہوگا ان کے درمیان جو مکالمہ کیا جائے گا، اس مکالمے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا سورہ ہے سورہ قلم۔ سورہ قلم میں یعنی کہ ان باغ والوں کا تذکرہ آیا ہے کہ جو باغ کی آمدنی سے غربا و مساکین کے حق کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں ان کے باغ کو آگ کی نظر کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا جو تیسرا سورہ ہے وہ ہے سورہ الحاقہ۔ سورہ الحاقہ میں مختلف قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب یعنی کہ آنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے وقوع کا انداز بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ جو بیان کیا گیا ہے کہ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، وہ جنت میں رہائش پذیر ہوں گے، اور جن کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ جہنم میں ان کا یعنی کہ ٹھکانہ ہوگا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کے چوتھی سورہ کی جانب کے جو ہے سورہ المعارج۔ سورہ المعارج میں بھی قیامت کے وقوع کا انداز بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح قیامت واقع ہوگی، اور کچھ انسانوں کی یعنی کہ کچھ صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو انسان جنت میں جائیں گے جنتیوں کی صفات کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا جو پانچواں سورہ ہے وہ ہے سورہ نوح۔ سورہ نوح یہ سورہ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام، نبی نوح علیہ السلام کے ہم نام ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ کا انداز اور ان کی دعوت تبلیغ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے یعنی کہ بارش ہوتی ہے، اور بے اولاد کو اولاد ملتی ہے، اور انسان کو یعنی کہ بہت ہی کثیر مال و دولت ملتا ہے، اور اسے نہریں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا موضوع ہے وہ ہے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ ان یعنی کہ بتوں کا تذکرہ آیا ہے، بتوں کا بیان آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ان بتوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کا جو چھٹا موضوع ہے وہ ہے سورہ جن۔ سورہ جن میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ وادی نخلا میں یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو وہاں سے ایک گروہ ہے جن کا گزر ہوا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ زبان اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت سنی، تو انہیں وہ تلاوت اتنی بھا گئی کہ وہ اس وقت ایمان لے کے آ گئے۔ اس کے علاوہ جو اس سورہ کا موضوع ہے وہ ہے مسجدیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، مسجدوں میں کسی اور کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، مسجدوں میں کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا۔ ساتواں جو اس کا سورہ ہے وہ ہے سورہ مزمل۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ منع فرمایا ہے کہ اے رسول آپ اتنی کثرت سے اتنی کثیر عبادت نہ کیا کریں، عبادت کیا کریں، رات کو عبادت کیا کریں لیکن کم۔ اس کے علاوہ یعنی کہ جو موضوع اس کا بیان کیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید جتنا آسان ہو سکے آسانی سے اتنا ہی پڑھیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور قرض حسنہ دیا کریں اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے علاوہ جو اس کا یعنی 8واں سورہ ہے وہ ہے سورہ مدثر۔ سورہ مدثر میں جن موضوعات کا ذکر آیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور یعنی کہ میرے دین کی تبلیغ کریں، اور یعنی کہ قوم تک، انسانوں تک میرے پیغام کو پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں۔ اس کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بے شک وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض خصوصیات کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ تحریر کیا گیا ہے، جو کہ یعنی کہ جہنم میں جانے والے جہنم میں جانے کی وجہ اپنی زبان سے بیان کریں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم یعنی کہ قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب اس کا جو نواں موضوع ہے، نواں سورہ ہے وہ ہے سورہ القیامہ۔ سورہ قیامت میں جو ہے وہ یعنی کہ قیامت کا ذکر آیا ہے کہ قیامت کس طرح ہوگی۔ جب قیامت ہوگی تو انسان حیران ہو جائے گا، اور یعنی کہ اور یہ کہنے لگے گا کہ این المفر، یہ تو وہ دن ہے جس دن انسان کے لیے کسی بھی جگہ میں فرار ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ خدا کی قدرت اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی، اور اس دن انسان کو کوئی بھی چیز، نہ دولت، نہ مال، نہ اولاد، نہ زوجہ، نہ کوئی رشتہ دار،
یار نہ کوئی دوست اس کے کام آئے گا، اگر کچھ کام آئے گا تو وہ اس کا نیک اعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ یعنی کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے شاد ہوں گے، خوشی سے مہک رہے ہوں گے۔ ان کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لائے ہوں گے اور عمل کیا ہوگا۔ اور کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو پسماردہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کی وجہ ان کے برے اعمال ہی ہوں گے۔ اس کا جو 10واں سورہ ہے وہ ہے سورہ دہر۔ سورہ دہر میں انسان کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر ایک ایسا بھی وقت تھا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے اسے عدم سے وجود بخشا، یعنی کہ جب وہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اسے وجود بخشا۔ دوسرا جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ ان پر جو آنے والی اذیتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، ان پر ان کو صبر کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ یعنی کہ آپ پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور جو اذیتیں آنے والی ہیں ان پر صبر کیجیے گا، اور صبح و شام رب کی فکر اور ذکر میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے آخری موضوع کی جانب، آخری سورہ کی جانب کہ جو ہے سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات میں قیامت کا بیان آیا ہے اور اس کے وقوع کا بیان آیا ہے کہ وہ کس طرح واقع ہوگی۔ آسمان یعنی کہ قیامت کے دن آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، دن، زمین، آسمان، یہ ان کا حال کیا ہوگا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا موضوع ہے وہ ہے قیامت کے وقوع کے دن، یعنی کہ مجرموں کے دبوچ لیے جانے، انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ آیا ہے، زمین کا بنایا جانا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کا جمع دینا، اور ان کے اور پھر جہنم کے حالات کا، جہنم کے شعلوں کا بیان آیا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا اس کے تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کچھ نہ بولیں گے، کیونکہ ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوگی، اور ان کے جسم کا ہر ایک اعضا گواہی دے گا کہ اس نے ان سے کون کون سے اعمال انجام دیے ہیں۔ ان کے علاوہ یعنی کہ بہت ساری ایسی یعنی کہ قیامت کی خصوصیات ہیں جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے کہ ان واضح چیزوں اور نشانیوں کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے تو آخر کن باتوں پر ایمان لاؤ گے۔ اب ہم آتے ہیں اس پارے کے اس حصے کی جانب کے جس میں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ موت اور زندگی تمہاری آزمائش و امتحان کے لیے ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2۔ اے انسان تم کس قدر کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 23۔ نرمی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے ساتھ بھی نرمی بڑھتی جائے اور نرمی سے پیش آیا جائے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 9۔ عیب جوئی اور چغل خوری اور غیبت یعنی کہ یہ دوسروں کے حقوق سے تجاوز، گناہ و گستاخی اور زنا سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 11، 12، 13۔ کاموں کی انجام بخیری کے لیے ہمیشہ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 18۔ اور سورہ حاقہ میں جو ذکر آیا ہے وہ ہے لوگوں کو یعنی کہ فقراء کو کھانا دلانے کی ترغیب دی جائے کہ جو بھی غریب مساکین ہیں ان کی یعنی کہ ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کی زندگی بھی خوشحال گزرے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 33 تا 34۔ اپنی نمازوں کو جاری رکھو۔ سورہ معارج آیت نمبر 23۔ اپنے مال میں فقراء اور غربا و مساکین کا حصہ نکالو، ان کے محروموں کے لیے یعنی کہ ان کا بھی خیال رکھو۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 24، 25۔ اپنی عفت و پاکیزگی کی حفاظت کرو۔ سورہ معارج آیت نمبر 29۔ کسی کو بھی خدا کے ساتھ نہ پکارو بلکہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس سے یعنی کہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی درخواست نہ کرو۔ سورہ جن کی آیت نمبر 18۔ رات کے 2/3 یا آدھی رات یا ایک تہائی یا رات کے 1/3 میں نماز ادا کرو۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20۔ قرآن پڑھو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور خدا کو قرض حسنہ دو۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20۔ آخر میں حق تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی اس تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اول و آخر یہی دعا ہے کہ ہماری آخری نجات دہندہ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والسلام۔ التماس دعا۔